ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم حاضرین، بزرگ و دوستو، آج عید کے احکامات بیان کیے جانے تھے، لیکن ایک اور دن ہم کو مل گیا۔ انشاءاللہ عید کے احکامات، عید کے دن کی سنتیں، اس کو ہم کل سمجھیں گے۔ تو آج ہم ایک بہت اہم موضوع کو ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ایک جملہ سنیں کہ کسی قوم کا مستقبل دونوں کہا جا سکتا ہے، یعنی فیوچر معلوم کرنا ہو کہ آگے چل کر یہ قوم کیا کرے گی، تو ان کو اپنے نوجوانوں کو دیکھنا چاہیے، ان کو اپنے بچوں کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے بچے کس راہ پر چل رہے ہیں، ہمارے نوجوانوں کو کن چیزوں کی عادت ہے، ہمارے نوجوانوں کا دل کن چیزوں میں لگتا ہے۔ یہ چیزیں ابھی آج ہی ہم کو یہ بتا دے گی کہ آئندہ چل کر اس قوم کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو آج ہم جائزہ لیں دوستو کہ ہمارے بچوں کا، ہمارے نوجوانوں کا کیا حال ہے، اور صرف جائزہ نہ لیں بلکہ اس کا ذمہ دار کون ہے اس کا بھی محاسبہ کر لیں۔ کیونکہ دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیک وقت 3 طبقوں پر محنت کی۔ کتنے طبقوں پر؟ 3 طبقوں پر۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاشرے کے نوجوانوں پہ محنت کی، یعنی بڑی عمر کے لوگوں پر۔ دوسری محنت کی عورتوں پر، اور تیسری محنت کی بچوں پر۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں پر بیک وقت محنت کی ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، مردوں میں، اور عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ اور ایک بہت بہترین نقطہ علماء نے بیان کیا کہ بیک وقت اگر یہ 3 طبقوں پر محنت نہ ہو تو ہم کتنے ہی بڑے دیندار ہو، ہم دین پر نہیں چل سکتے۔ بیک وقت تینوں پہ محنت کرنا ضروری ہے۔ آج ہو یہ رہا ہے کہ محنت ہو رہی ہے، بعض علاقوں کے اندر صرف مردوں پر محنت ہو رہی ہے، عورتوں کو دین کی طرف متوجہ کرنے کی کوئی کوشش ہی نہیں کی جا رہی۔ بعض علاقوں کے اندر عورتوں کی بھی فکر کی جا رہی ہے، اور بعض علاقوں کے اندر صرف بچوں کی فکر کی جا رہی ہے۔ تو ایک نقطہ یہ بیان کیا گیا کہ اگر بیک وقت تینوں میں دین نہیں ہوگا تو ہم دین پر مکمل طور پر نہیں چل پائیں گے۔ اور مثال دی، کتنی بہترین مثال دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی قربانیوں کے ساتھ گزاری ہے، لیکن دوستو اگر دیکھا جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تنہا قربانی نہیں ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اپنے دودھ پیتے بچے کو اور اپنی اہلیہ کو بیت اللہ کے پاس، لیکن بیت اللہ جیسا آج ہے ویسا نہیں تھا، بالکل سنسان ویران زمین تھی وہ، جہاں پر نہ کھانے کا کوئی ٹھکانہ تھا، نہ پانی کا کوئی ٹھکانہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا وہاں پر چھوڑ دو ان کو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنی قربانی پیش کی، لیکن اگر اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ میں دین نہ ہوتا، ان پر محنت نہ ہوئی ہوتی، تو کیا وہ مان جاتی؟ ابراہیم علیہ السلام نے تو مان لیا، لیکن یہاں پر اصل قربانی تو ان کو دینی ہے۔ وہ بولتی حکم تو آپ کو ہے، ہم کیوں یہاں پہ رہیں گے؟ آج ایسے ہوتا ہے نا ہمارے گھر میں، اگر سمجھو کوئی مرد دیندار ہے اور اس نے اپنے گھر پر محنت نہیں کی تو وہ آسانی سے اپنے گھر میں دین کی کوئی بات کو زندہ نہیں کر سکتا۔ گھر والے بولیں گے تو باہر کرو مسجد میں، ہمارے کو مت سکھاؤ، تو قربانی مکمل ہوگی؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام پر ان کی تربیت کے اعتبار سے، ان کی تعلیم کے اعتبار سے محنت نہ ہوئی ہوتی تو جب اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ اپنے بچے کو ذبح کرو تو حضرت ابراہیم تو اس کے لیے تیار ہو گئے۔ اگر حضرت اسماعیل میں دین نہ ہوتا، ان پر محنت نہ کی ہوئی ہوتی، تو وہ کہتے ابا جان حکم تو آپ کو ہے، میں کیوں اپنی گردن کٹاؤں؟ حکم تو آپ کو ہے نا، میں کیوں اپنی گردن کٹاؤں؟ لیکن انہوں نے کیا کہا؟ یا ابت افعل، اے ابا جان آپ کر گزریے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھ کو صبر کرنے والوں میں پاؤں گے۔ تو یہ صبر کیا ان بلٹ تھا؟ یہ تربیت کا اثر تھا۔ حضرت ابراہیم نے اور ان کی والدہ نے ایسی تربیت کی تھی اپنے اولاد کی۔ تو معلوم ہوا دوستو، دین پر اگر ہم کو چلنا ہے تو صرف ہماری دینداری ہمارے لیے کافی نہیں ہے، ہم کو بیک وقت تمام طبقوں پر محنت کرنی ہوگی، اپنے گھر کی عورتوں پر بھی محنت کرنی ہوگی، اپنے بچوں پر بھی محنت کرنی ہوگی، ایک معاشرہ تیار کرنا ہوگا۔ اور وہ کیسے ممکن ہوگا؟ میں نے پہلے بھی بتا چکا ہوں میں کہ سب سے پہلے جو ہے نا یہ چیزیں فکروں میں آتی ہیں۔ یہ چیزیں کہاں آتی ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک دوستو، آج یہ چیزیں ہماری فکروں میں ہی نہیں آئی ابھی تک۔ ہم صرف بچوں کی پرورش اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ان کو کھلا پلا کے مستنڈا کرنا ہے اور تعلیم کی فکر کرنا ہے، حالانکہ ہم نے یہ سنا ہے کہ تعلیم ایک الگ چیز ہے اور تربیت ایک الگ چیز ہے۔ تعلیم سے وہی حال ہوگا کہ انسان بہت بڑا آدمی بن جائے گا دنیاوی اعتبار سے، لیکن اپنے باپ کی جنازے کی نماز پڑھنے کی اس کے اندر صلاحیت نہیں ہوگی۔ بولے میرے باپ نے مجھ کو بہت کچھ پڑھایا لیکن نماز جنازہ سکھائی نہیں، تو میں نماز کہاں سے پڑھوں؟ نماز ہی نہیں سکھائی مجھ کو۔
ایک حاجی صاحب کا واقعہ میں نے کچھ سالوں پہلے بھی ذکر کیا تھا، ہمارے استاد بتاتے تھے، ایک حاجی صاحب تھے، مسجد کے قریب رہتے تھے، تو جب بھی ان سے ملاقات ہوتی تھی دینداروں کی تو ان کو کہا جاتا تھا کہ حاجی صاحب ماشاء اللہ آپ تو نماز وغیرہ پڑھتے ہیں، اپنے بچوں کی بھی فکر کرو، اپنے گھر کی بھی فکر کرو. تو حاجی صاحب کہتے تھے کہ میں نے اپنے بچوں کو بہت پڑھایا لکھایا ہوں، ان کی فکر تم لوگ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں دیکھ لوں گا میرا کیا ہے. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کا انتقال ہو گیا. حاجی صاحب کا کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا. بچے بڑے بڑے تھے ان کے، خوب تعلیم یافتہ بچے تھے، بڑی بڑی پوسٹوں پر تھے، وہ اچھی جاب کر رہے تھے. اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کا انتقال ہو گیا. انہوں نے بہت پراپرٹی چھوڑی تھی، پراپرٹی بھی خوب تھی ان کی. تو جو حضرات ان کو سمجھایا کرتے تھے انہوں نے دیکھا کہ حاجی صاحب کا انتقال ہو گیا، نہ کوئی اعلان ہے، نہ کوئی بیان ہے، نہ کوئی یہ ہے کہ حاجی صاحب کی میت کب اٹھائی جائے گی. ایک دن پورا گزر گیا. تو محلے کے پڑوسی لوگ آس پاس والے گئے، حاجی صاحب کا کیا کبھی دفن وغیرہ کبھی کریں گے؟ تو وہاں پر جا کے دیکھے تو بچوں کے آپس میں جھگڑے چل رہے تھے پراپرٹی کے اوپر سے. تو بستی والوں نے سمجھایا کہ پہلے تدفین وغیرہ کر لو، ان کو دفنا لو، بعد میں آپ آپس میں طے کر لینا کیا کس کا کتنا ہے کیا نہیں ہے. تو ان لوگوں نے بولے آپ کا مسئلہ نہیں، ہم لوگ دیکھ لیں گے، آپ جاؤ. دوسرا دن نکل گیا، پھر بھی ان کے مسئلے حل نہیں ہو رہے. پھر گئے کچھ لوگ، ہوتے محلے میں کچھ لوگ بیچارے فکر کرتے سب کی. بولے بھائی آپ لوگوں کا مسئلہ حل نہیں ہوا، یہ صحیح نہیں ہے ایسا رکھنا میت کو اتنا ٹائم. بولے ایک بچے نے کہا کہ کیڑے پڑ جائیں گے تو بھی چلیں گا، جب تک ہمارا فیصلہ ہوگا نہیں ہم نے نہیں یہاں سے اٹھنا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. تو حاجی صاحب کا ہر جگہ پہ رہ گیا، بچوں کی تربیت نہیں ہوئی تھی تو یہ معاملہ اور یہ دن دیکھنا پڑا. ایسے کئی واقعات آتے ہیں دوستوں. اس لیے اپنے بچوں کی تربیت ہمارے ذہنوں میں تو کم سے کم آئے تاکہ ہم اس کو آگے چلانے والے بن جائیں. تو بچوں کی تربیت کا کیا مسئلہ ہے؟ بچوں کی تربیت دوستوں بچپن سے ہوتی ہے. اسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حق بتایا کہ کسی کے یہاں پر بچہ پیدا ہو، لڑکا ہو یا لڑکی جو بھی ہو، بچے سے مراد دونوں ہیں، تو سب سے پہلا ماں باپ پر حق یہ ہے کہ اس کا اچھا نام رکھیں. کیا رکھے؟ اچھا نام رکھے. اچھے سے مطلب کیا؟ ایک دم یونیک، کسی نے رکھا ہی نہ آج تک. اچھے کا مطلب یہ ہے، اچھے کا مطلب آج ہم میں سے بہت سارے لوگ مولانا تھوڑا نام بتاؤ نا، تو میں 15-20 نام دے دیتا ہوں. یہ تو ہمارے خاندان میں سب ہے، ہمارے خالہ کے بچے کا ہے، پھوپھی کے بچے کا ہے، اور ہمارے خالہ کے پڑوس میں جو رہتے ہیں ان کے پڑوسی کا ہے. یہ نہیں تھوڑا الگ دے دو. تو آج ہمارا جو ہے ہمارے ذہن میں یہ بات ہو گئی ہے کہ ایسا نام رکھے کہ کوئی رکھا نہ ہو. تو ایک مولانا صاحب کہتے تھے کہ فرعون نام رکھ دے، کسی نے نہیں رکھا آج تک، قرآن میں بھی ہے. تو معلوم ہوا دوستو آج ہمارا ٹیسٹ ہی بدل گیا ہے. بہرحال ایک وہ الگ ٹاپک ہے نام کے متعلق. تو پہلا حق یہ ہے کہ نام رکھنا اچھا نام، مطلب صحابہ کرام کے نام، انبیاء کرام کے نام، اللہ کے صفاتی نام میں سے نام. لیکن ایسے نام رکھے جو زبان پر آئے، جو زبان پر چڑھ سکے. بعض لوگ اتنے مشکل نام رکھ لیتے ہیں کہ وہ زبان پہ نہیں چڑھتے، پھر وہ نام کو بگاڑ دیتے ہیں. آسان نام رکھے. کتنا اچھا نام ہے، عمر، ابو بکر، عثمان، لیکن یہ اچھے نہیں لگتے. بولے تو سب پرانے نام ہیں، آؤٹ ڈیٹڈ ہے. کیا ہے؟ آؤٹ ڈیٹڈ. بہرحال حدیث میں آتا ہے کہ کل تمہارے نام اور تمہارے باپوں کے نام کے ساتھ تم کو میدان حشر میں پکارا جائے گا. اور نام کی برکت ایسی بھی ہوگی کہ اگر کسی نبی کے نام پر نام رکھا گیا، صحابہ کے نام پر نام رکھا گیا ہے، تو اللہ نے چاہا تو ان کے ساتھ اور ان کے جیسا فیصلہ ہوگا ہمارے متعلق. بہرحال دوسرا حق یہ ہے کہ بچے کی تربیت کرے. بچے کی کیا کرے؟ تربیت کرے. اس میں تعلیم بھی آ جاتی ہے. تربیت میں تعلیم آتی ہے، تعلیم میں تربیت نہیں آتی. تربیت میں تعلیم آ جاتی ہے. تو اس کی تربیت کرے، اس کو بچپن ہی سے حلال حرام، جائز ناجائز، اس کو آداب، یہ سب سکھانا ہماری ذمہ داری ہے. اور دوستو یہ بول کر نہیں چلے گا کہ بچہ ابھی چھوٹا ہے. جن ماں باپ نے صحیح پیرنٹنگ کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ ان کو بچپن ہی سے، بلکہ کتنی اچھی باتیں بتاتے ہیں بزرگان دین. دوستو اگر ہمارا بچہ جو ہے نا دودھ پیتا بچہ ہے، اس کے سامنے بھی ہم تعلیم کریں، دینی کتاب پڑھے، حدیث پڑھے، قرآن پڑھے. اس کی مثال کتنی اچھی تھی. کہنے لگے کہ آدمی کوما میں ہے. کہاں پہ؟ کوما میں ہو. کچھ لوگ ہوتے ہیں 10 سال 20 سال بھی کوما میں رہتے ہیں. اب وہ کوما میں، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کو معلوم ہی نہیں میں ہوں نہیں ہوں، زندہ ہوں مر گیا، اس کو کچھ پتہ نہیں ہے. لیکن اس کو جو ڈاکٹر لوگ جو ہے نا سلائن کے ذریعے سے کھانا پہنچاتے تو اس کو پہنچتا ہے. تو بولے بچہ جو ہے نا، بچہ اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس کے کان میں پڑے گی، جب قرآن مجید کی تلاوت اس کے سامنے کی جائیں گی، یہ جب بڑا ہوگا تو اس کے اثرات اس کے اندر ہوں گے. حتیٰ کہ یہ بھی کہا گیا کہ اگر ماں پریگننٹ ہے، امید سے ہے، تو وہ جو تلاوت کرے گی، وہ جو تلاوت سنے گی، اس کے اثرات بچے پہ ہوں گے. تو اس کی بچپن ہی سے جو ہے نا فکر کرنا ہے. بچہ 1 سال 2 سال کا ہو جائے، اس کو تھوڑی وہ سمجھ آنے لگے، اس کو سب سے پہلے اللہ کا تعارف کرائے کہ ہم کو پیدا کرنے والا کون ہے. بچہ 3-4 سال کا ہو جائے، اس کو اعمال کی فضیلت بتائے کہ اللہ رب العزت نماز پڑھنے سے خوش ہوتے ہیں، اللہ کا کلام پڑھنا چاہیے. ہاں، یہ تمام چیزیں جو پیرنٹس کرتے ہیں نا دوستو، ان کو بہت اچھے نتائج ملتے ہیں. اور جو لوگ نہیں کرتے، بعض لوگ تو اللہ معاف کرے بچہ 16-17 سال کا ہو جاتا ہے، 20 سال کا ہوتا ہے، وہ بولتے بچہ ہے ابھی تک. کیا بولتے ہیں؟ ابھی تک بچہ ہے. حالانکہ دوستو یہ ایسے پیرنٹس ہوتے ہیں، ایسے ماں باپ ہوتے ہیں کہ ان کی بھی شاید تربیت نہ ہوئی ہو، اس کے لیے ان کو جو ہے اس کی سمجھ نہیں ہوتی. تو آج ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں
کہ کس طرح سے ہم اپنے بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں. یہ بات پہلے بھی آئی تھی کہ سب سے پہلی ذمہ داری تو ہمارے مسلمانوں کی ذمہ داروں کی ہے، بڑے لوگ جن کے ہاتھ میں اللہ نے نظام دیا ہے. ہم ایسی اسکول قائم کریں جہاں پر صحیح عقائد کے ساتھ صحیح تعلیم ہو اور صحیح تربیت بھی ہو. اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن آسان بھی نہیں ہے. کوئی فکر ہی نہ کرے اور اس کے ساتھ ہو جائے، ایسا نہیں. کوئی فکر ہی نہ کرے. بعض اسکولیں ایسی ہوتی ہے کہ وہاں پر جو اسٹاف ہوتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر اسلام کی کوئی بات ہی نہیں ہوتی، خالی نام کے ہوتے ہیں بس. وہ غیروں سے بھی زیادہ جو ہے عقائد کی خرابی پیدا کر سکتے ہیں. ایسے بعض جو ہے نظام ہوتا ہے بعض لوگوں کا. تو آج سب سے پہلے ہماری جو ذمہ دار ہیں، میں صرف محلے کی بات نہیں کر رہا ہوں، تمام مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ ایسے اسکول ایسے کالج تیار کرے جس کے اندر ہمارے بچے صحیح طور پر تعلیم حاصل کر سکیں. لیکن نہیں ہے مثال کے طور پر کہیں پہ، اور ہم کو مجبوری میں ایسے اداروں میں بھیجنا پڑ رہا ہے جہاں پر عقائد کی خرابی 100% ہوگی. تو پھر ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم جو ہے روزانہ اپنے بچوں کا جائزہ لیں. جو بچے اسکول جا رہے ہیں اور پھر آ رہے ہیں ان سے پوچھے آج کیا پڑھایا گیا. یہ تھوڑی کچھ عرصہ کریں گے تو بچے پھر خود ہی آپ کو جو ہے نا کچھ غلط چیز آ رہی ہے تو بتائیں گے، تو ہم اس کی اصلاح کر لیں. ایک ساتھی بتانے لگے کہ میں نے بہت اچھی اسکول میں اپنے بچے کو ڈالا، اچھی سمجھ کر کے، اچھی ہے دنیا بھی اعتبار سے اچھی اسکول ہے وہ. ایک دن میرا بچہ گنگنا رہا تھا. وہ ابھی الفاظ تو مجھ کو یاد نہیں، ان کے بتانے کا مطلب یہ تھا، وہ یہ گنگنا رہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، سن آف گاڈ. بولے مجھ کو ایسا کیا اچانک میرے کو ہوا، کیا پتہ نہیں، میرا بچہ گنگنا رہا ہے. ارے اسکول میں پڑھا ہوں گا جب ہی گنگنائے گا نا. بولے اتنا جھٹکا لگا مجھ کو کہ میں کیا کر رہا ہوں، دوسرے اسکولوں کے مقابلے میں فیس بھی زیادہ دے رہا ہوں اور میرا بچہ کیا بول رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں. میں کچھ الگ چکر میں ہوں اور میرے بچے کا تو الگ چکر ہو رہا ہے. بولے اسی دن اس کا داخلہ میں نے وہاں سے نکالا اور نادی الفلاح میں اس کو ڈال دیا میں نے عمرہ کے اندر. تو معلوم ہوا دوستوں ہم کو اس کی فکر کرنی پڑے گی، ورنہ آج کیا ہو رہا ہے، بچے تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں اور وہ مرتد ہونے کے کگار پر آ جاتے ہیں. ذہنی اعتبار سے تو مرتد ہو چکے ہوتے ہیں، اسلام کی بہت ساری چیزوں سے ان کو چھیڑ ہو جاتی ہے. اور آج ہماری بچیوں کا یہ حال ہے کہ ارتداد اتنا عام ہو گیا ہے کہ کچھ سالوں میں اللہ بہتر جانے کیا ہوگا. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم دھیان نہیں دے پا رہے. سب سے پہلے جو ہمارے بڑوں نے اس کی فکر نہیں کی کہ اسلامی اسکول اور کالج ہمارے ہوں. چلو انہوں نے کی تو آپ کو تو فکر کرنا ہے. آپ نے جو ہے ایسے اداروں میں ڈالا جو باقاعدہ خرابی ہی کے لیے بنے ہیں، اور ڈالا تو ڈالا اور اس کی فکر بھی نہیں کی. اس لیے دوستو اس بات کی فکر کریں کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کی وہ کیا کنزیوم کر رہے ہیں. اچھا دوسری چیز، ہمارے بچے روزانہ آپ جو ہے ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، موبائل کا زمانہ ہے، تو موبائل پر کیا کنزیوم کر رہے ہیں وہ. پہلی بات تو یہ دیکھا جائے آج دنیا دار لوگ بھی اپنے بچوں کو اس بات کی فکر کر رہے ہیں کہ کم سے کم وہ موبائل دیکھیں، موبائل کا استعمال کریں، اور پھر اس پر بھی جو ہے ریسٹرکشن ہونے چاہیے، کیا دیکھنا ہے اور کیا نہیں دیکھنا ہے. اس کی فکر ہم کو بھی کرنا ہے. آج ہمارے گھر کا ماحول ایسا بن گیا، اکثر گھروں کا یہ حال ہے دوستو. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں مجھ سے کہ بچہ پریشان کرتا ہے تو ہم اس کے ہاتھ میں موبائل دے دیتے ہیں. اچھا کتنا بڑا بچہ پریشان کرتا ہے؟ 2 سال کا بچہ، وہ ان کو پریشان کر رہا ہے. 2 سال کا بچہ کیا کر رہا ہے؟ ان کو پریشان کر رہا ہے. اچھا آج سے پہلے جب موبائل نہیں تھا تو کیا ماں باپ کو بچے پریشان نہیں کرتے تھے؟ اس کے اندر ان کی صحت کا بھی مسئلہ ہے. بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو چشمے بھی لگ رہے ہیں، ذہنی توازن ان کا بگڑ رہا ہے. اور اس کے علاوہ کچھ ماں باپ تو اتنا بچے لوگ کو پریشان ان سے ہو جاتے ہیں بیچارے چھوٹے چھوٹے بچوں سے کہ ان کو گیم کھیلنے کی اجازت دے دیتے ہیں. چھوٹا چھوٹا بچہ، اور پھر اس کے اوپر کچھ لوگ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، ارے چھوٹا ہے تو اس کے اوپر مت جاؤ، ایسا ٹکا ٹک گیم کھیلتا ہے نا، ایسا ہاں ایسا کھیلتا ہے کہ تم دیکھتے رہ جائیں گے. ارے دیکھتے کیا رہ جائیں گے، بہت اچھا کام کر رہا ہے وہ. اس کے اندر صحت کا بھی مسئلہ ہے اور اس کے فیوچر کا بھی مسئلہ ہے. کئی کیسز ایسے آ رہے ہیں دوستوں، آپ اگر سرچ کریں گے کہ بچے جو ہے نا 7-8 سال کی عمر میں پاگل ہو جا رہے ہیں، نیند میں بھی وہ ایسا کر رہے ہیں. ان کے ہاتھ میں اگر اتنے ایڈکشن ہو گیا اس کا کہ اگر ان کو ٹیب نہ ملے، ان کو فون نہ ملے تو کھانا نہیں کھائیں گے اور رو رو کے وہ اپنا برا حال کر دیں گے. ایک رشتہ دار کے ساتھ جانا ہوا تو جب کھانا کھانے کا ٹائم ہوا تو بچے کو جو اس موبائل دے دیں، مطلب کھانے کے ٹائم بچے کو موبائل کیوں دے رہے ہیں؟ بولے اگر اس کے موبائل ہاتھ میں نہیں دیں گے تو کھانا ہی نہیں کھائیں گے. مطلب کیا بات ہے، وہ تمہارا باپ ہے کہ تم اس کے باپ ہے؟ بولے اس کو ہاتھ میں موبائل نہیں دیں گے تو کھانا نہیں کھائیں گا، مطلب وہ تمہارا باپ ہو گیا نا. اس کی اتنی خواہش پوری کی جا رہی ہے، تو اتنی فرما برداری کی جا رہی ہے اس کو. ارے ہے نہیں ہے اپنے گھروں میں یہ حال. ہمارے پاس گھر میں بھی ایسے کچھ بچے ہوں گے جو موبائل نہیں دیں گے تو کھانا ہی نہیں کھائیں گے. تو سوچو آگے چل کر پھر ان کا کیا ہوگا. تو دوستو اس بات کی ہم کو فکر کرنا ہے. آج ہمارے معاشرے میں جو بگاڑ ہے نا، یہ بچپن میں ہی اپنے بچوں پر فکر نہ کرنے کی وجہ سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے. اس سوالات کے اندر ایک سوال آیا تھا، اب یہ میں آج رکھا ہوں، بہت سارے سوالات ہیں کہ برتھ ڈے منانا کیسا ہے. تو برتھ ڈے منانا تو بہت اچھی بات ہے، سب تو منا رہے ہیں. بڈھے لوگ بھی پوسٹر لگا رہے ہیں آج کل، بچوں سے زیادہ تو بڈھے لوگ منا رہے ہیں جن کا ابھی سب ختم ہو گیا ہے. لیکن ان کو کیا ہو رہا ہے، خوشی ہو رہی ہے. ان کے فالوورز بھی ان کے برتھ ڈے منا رہے ہیں، پورے بڑے بڑے ہورڈنگ لگا رہے ہیں، کتنا خرچہ کیا جا رہا ہے. اور پھر کیا ہو رہا ہے. اچھا دوستو جو چیز اللہ کی ناپسندیدگی والی ہوتی ہے نا، شیطان اس کے اندر جو ہے نا بڑا ساتھ دیتا ہے، کیونکہ اس میں خواہشات بھی ملی ہوئی ہوتی ہے. اس کے اندر نئی نئی ایجادات ہوتی ہیں. پہلے لوگ برتھ ڈے مناتے تھے، سال میں ایک بار کیک لاتا تھا وہی بندہ، اور اس کا جو ہے کیک کاٹتا تھا اور ٹھنڈا ہو جاتا تھا. ابھی کیا ہو رہا ہے، فلاں محلے کے اندر، ٹاکولی کے اندر گیٹ پہ آپ کا انتظار ہو رہا ہے، 10 کیک لا کے رکھے، آ جاؤ حضرت، خوشی خوشی آئے، کیک کاٹیں.
کچھ کھائے, کچھ لگائے, کچھ برباد کیے. پھر فلاں جو ہے نگر میں آپ کا انتظار ہو رہا ہے حضرت, اور یہاں پر جو ہے نوجوان بچے پیچھے جا رہے ہیں, بولے ہمارے اس کا برتھ ڈے, ہمارے باپ کا برتھ ڈے, باپ سے زیادہ اس کو اہمیت دے رہے ہیں. یہ کہاں جا رہی ہے امت؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ برتھ ڈے کس نے منایا تھا؟ برتھ ڈے کے بارے میں آپ پڑھیں, گوگل کریں. سب سے پہلے جو برتھ ڈے نکلا ہے نا, یہ ایجپٹ, مصر سے نکلا ہے. اور کس کا برتھ ڈے مناتے تھے وہ لوگ؟ وہ اپنے بت کا, جس کو وہ لوگ خدا مانتے تھے, اس کا برتھ ڈے مناتے تھے. پھر رومیوں نے, عیسائیوں نے اس کو ایک الگ شکل دے دی, بولے ہم سب جو ہے جس دن پیدا ہوئے تھے اس دن برتھ ڈے منائے. ایک لمبی ہسٹری ہے. تو برتھ ڈے منانا حرام کیوں ہے؟ ارے بولے حرام ہے مولانا, کیوں ہے ناجائز؟ اللہ اس کی ناراضگی کیوں ہے اس کے ساتھ؟ کیونکہ یہ مشرکوں کا طریقہ ہے, یہ اللہ کے نام فرمانے کا طریقہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم, جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا, ان کے قدم سے قدم ملا کر کے چلے گا, وہ انہی میں سے ہوگا. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ بہت ساری حدیث کے اندر یہود اور نصارہ کی مخالفت کرنے کو کہا ہے, عبادت میں بھی مخالفت کرنے کو کہا ہے. جیسے ہم نے رمضان کے شروع میں سنا تھا کہ سحری ضرور کیا کرو, اس میں برکت ہے. اور یہ مسلمانوں اور یہودیوں کے اندر فرق ہے, یہودی بغیر سحری کے روزہ رکھتے ہیں اور مسلمان سحری کر کے روزہ رکھتا ہے. عاشورے کا مسئلہ, عاشورے کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی تعلیم کے مطابق یہودیوں نے بھی عاشورے کا روزہ رکھا ہے, تو کیا ہمارا رکھنا صحیح ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا انشاءاللہ میں آئندہ زندہ رہا تو آئندہ میں 9ویں کا بھی روزہ رکھوں گا. عبادت میں بھی مخالفت کی جا رہی ہے کہ وہ ایک روزہ رکھتے تو ہم 2 رکھیں گے. اور آج ہم دوستو ترقی یافتہ قوم ہونے کا ثبوت دینے کے لیے ان کے ہر چیز میں جو ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مسلمان بالکل ان لوگوں کے پیچھے پیچھے چلے گا, یہاں تک کہ اگر کوئی گوہ کے بل میں گھس جائے, گوہ جو ہوتا ہے نا, گھوڑپل بولتے ہیں, گھوڑپل ہمارے یہاں پہ اس کا جو بل ہوتا ہے بہت مشکل جگہ پہ ہوتا ہے تاکہ اس کو کوئی پکڑ نہ سکے, وہاں پہ جانا ہمارے لیے آسان نہیں ہے. بولے اگر وہ لوگ گوہ کے بل میں گھس جائے تو یہ مسلمان بھی ان کے پیچھے گھس جائے گا. صحابہ نے کہا کہ اس سے مراد یہود اور نصارہ؟ بولے اور کون؟ مطلب جو یہود اور نصارہ کریں گے ان کے پیچھے لوگ چلتے چلے جائیں گے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک حدیث کے اندر یہ بتائی علامت کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مسلمانوں کو خوب قتل عام ہوگا, خوب مارا پیٹا جائے گا, اور لوگ مسلمانوں کو مارنے کے لیے, مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے ایک دوسرے کو ایسا بلائیں گے جیسے تم لوگ ایک دوسرے کو کھانے کے لیے دسترخوان پہ بلاتے ہو, آ جاؤ بھائی تھوڑا سا کھا لو, تھوڑا سا کھا لو, تھوڑا سا کھا لو. ویسے لوگ جو ہے مسلمانوں کو مارنے کے لیے ایک دوسرے کو دعوت دیں گے. تو صحابہ کو ایسا لگا کہ ایسا زمانہ آئے گا, مطلب مسلمان لوگ اس وقت بہت کم ہوں گے. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہوگی کیا؟ بولے نہیں, بہت زیادہ ہوگی. پھر بولا ایسا کیوں ہوگا؟ تعداد بھی زیادہ ہوگی پھر بھی یہی معاملہ ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسلمانوں کے اندر 2 بیماریاں پیدا ہوں گی. ایک تو ان کو موت سے ڈر لگے گا, ان کو موت سے کیا لگے گا؟ ڈر لگے گا. اور دوسری ان کے اندر دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی. اور اس وقت مسلمانوں کی مثال باوجود یہ کہ تعداد بہت زیادہ ہوگی, لیکن جس طرح سے پانی میں فیس ہوتا ہے نا, جھاگ ہوتا ہے, اتنی حیثیت رہ جائے گی مسلمانوں کی. آج دیکھیں دوستو, آج آپ جائزہ لیں پوری دنیا کے اندر ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے. اور ایسا نہیں کہ سب ملک مسلمانوں کے غریب اور پچھڑے ہیں. آپ دیکھیں گے دنیا کی جو سب سے اچھی کرنسی ہے اور سب سے مہنگی کرنسی وہ بھی مسلمانوں کے ملک کی ہے. مسلمانوں کے پاس قدرتی خزانے ہیں, کیا نہیں ہے مسلمانوں کے پاس, لیکن اس کے باوجود مسلمان کیا ہے آج اس پر جو ہے دوسری قومیں حاوی ہے. وجہ اللہ کے نبی نے بتا دی 1450 سال پہلے. اس لیے دوستو ہم آج اگر اپنی نسلوں کی فکر کریں گے, اپنے بچوں کی تربیت کریں گے, تو کیا ہوگا آئندہ چل کے ہماری نسلوں کی جو ہے نا اللہ رب العزت کی طرف سے مدد ہوگی. ورنہ کچھ سالوں بعد ایسا ہوگا دوستو کہ لوگ جو ہے مسلمان اپنے آپ کو کہلانے میں بھی شرم محسوس کریں گے, اور ہمارے اولاد میں اللہ نہ کرے لوگ جو ہے مرتد ہونے شروع ہو جائیں. آج ہو رہے, ہمارے آس پاس میں کئی لوگ ہو رہے ہیں. پہلے تو صرف لڑکیاں ہو رہی تھی, آج لڑکے بھی ہو رہے ہیں, لڑکے بھی ہو رہے ہیں. آپ شاید آپ کو پتہ نہیں ہے, بہت ساری کارگزاریاں آتی ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت کے فیصلے فرمائے. اس کی وجہ کیا؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے ان کی فکر نہیں کی. اس لیے اس بات کی فکر کریں کہ اپنے بچوں کے عقائد کی, اپنے بچوں کی تعلیم کی, اپنے بچوں کی تربیت کی فکر کریں. ایجوکیشن دینا کوئی غلط کام نہیں ہے, بلکہ آج تو ایجوکیشن کی بہت ضرورت ہے, لیکن صرف ایجوکیشن کی ضرورت نہیں ہے دوست. صرف آج ہم نے بول کے ایجوکیشن کی ضرورت ہے, ایجوکیشن کی ضرورت ہے, ہم نے یہ سمجھا کہ صرف ایجوکیشن کی ضرورت ہے. نہیں, ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات, اسلامی تربیت کی بھی ضرورت ہے. اور یہ اتنی بڑی ضرورت ہے دوستو, اس کا اندازہ ہم کو کچھ سالوں کے بعد سمجھ میں آئے گا. اس لیے اس بات کی فکر کریں کہ ان کی بہترین پیرنٹنگ ہو, ان کو بچپن سے سمجھایا جائے. ہمارے بچے ہم سے سوال پوچھنے میں جھجھکائے نہیں. بعض ماں باپ جو ہے اتنے سخت بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ بچہ ان کے سامنے کوئی سوال ہی نہیں پوچھ پاتا. ہمارا بچہ ہم سے بنداس سوال کرنے والا بنے. اور ہم اس بات کی فکر کریں کہ اگر اس نے فضول قسم کا سوال کیا ہے, ہم کو لگ رہا ہے یہ بیکار فالتو سوال ہے, کچھ مطلب ہی نہیں ہے سوال کو, کہ کوا کالا کیوں ہوتا ہے, کوا کالا کیوں ہوتا ہے ابا, تو اس کو بھی کچھ نہ کچھ اپن جو ہے نا اچھا جواب دے دے اس کو, اور اس کو بہتر ہو سکے تو اللہ کی طرف متوجہ کرا. بیٹا اللہ نے ہی کوے کو کالا بنایا ہے, اور اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ کتنا اچھا جواب ہو گیا. اب یہ اچھا جواب ہو گیا, بچہ آپ کو اور سوالات پوچھے گا. ورنہ دوستو اگر آپ نے ایک بار اس کو جھڑکی دے دی تو پھر وہ کام کا سوال بھی آپ سے نہیں پوچھے گا, اور بچہ اندر کے اندر گھٹ کے رہ جائے گا. پھر ایسے بچے دنیا کے بھی کام کے نہیں بنتے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس لیے اپنے بچوں کو جو ہے نا, میں نے بتایا اپنے بچوں کو اپنا دوست بنائیں, ان کو سوالات کرنے والا بنائیں, ان کو خود ہو کر کے دنیا میں کیا چل رہا ہے, دنیا کیسی چل رہی ہے, ان کو خود ہو کر کے اس سے ڈائیورٹ کرے دین کی طرف. دنیا کی مثالیں دے کر ان کو دین سمجھائیں.
یہ بہت مشکل کام ہے دوستوں، لیکن اتنا بھی مشکل نہیں ہے کہ کوئی کر نہ پائے، بہت آسانی سے ہم کر سکتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں ہیں بچوں سے متعلق، اگر ہم نے انشاءاللہ اس بات کو کر لیا تو آگے چل کے اس کے ثمرات ہم کو بہت اچھے ملنے والے ہیں. تو تھوڑا کھلا دل رکھیں. اچھا، بعض لوگ اتنے سخت بن جاتے ہیں دیندار طبقے سے، خاص میں کہوں جو لوگ اپنے آپ کو دیندار کہلاتے ہیں، دین کا کام کرتے ہیں، جو بھی ہے، وہ اتنے سخت ہو جاتے ہیں اپنے بچوں اور اپنے فیملی کے بارے میں کہ اس سے بھی جو ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچے اور ان کی وائف وغیرہ اس سے بدزن ہو جاتے ہیں. ایسے میرے علم میں اور بھی ہے، کارگزاری آتے رہتی ہیں. ایک لڑکی مرتد ہو گئی اور وہ لڑکی حافظ صاحب کی لڑکی. کس کی لڑکی؟ حافظ صاحب کی لڑکی. تو ہمارے کچھ تعلقات ہیں ان سے، تو میں نے وجہ معلوم کی کہ بابا کیا ہو گیا، ایسا کیا ہو گیا. پھر حافظ صاحب نے، ان کے گھر والوں نے جو بتایا وہ بتایا مجھے، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، ہمارے نیچے رہتا تھا، ایسا ہو گیا، غلطی ہو گئی، جو بھی کچھ ہو گیا. پھر کسی موقع پر ان کے یہاں پہ میرا جانا ہوا اور ان کی بچی آئی ہوئی تھی، اس سے بھی میری بات چیت ہوئی. حافظ صاحب نے کہا اس کو سمجھاؤ، ابھی بھی موقع ہے، چھوڑ دے اس کو. تو پھر میں نے اس سے بات چیت کیا. میں بولا ایک کام کرو حافظ صاحب، پہلے تو آپ باہر نکلو، کیونکہ وہ اپنی سنا رہے تھے خالی، وہ لڑکی کی سن ہی نہیں رہتے. لڑکی کے بھائی کو بولا تو بیٹھ بھائی، تو میرے ساتھ بیٹھ، کیا ہو گیا سنا. تو لڑکی تو سب سے پہلے روئی، بولے میرے کو بھی یہ کرنا نہیں تھا، لیکن بچپن سے میرے اوپر اتنی سختی ہوئی ہے اور ایسی میرے ساتھ حرکت ہوئی ہے، مطلب حرکت سے مراد غلط حرکت نہیں، لیکن اتنی سختی ہوئی ہے. نماز کے بارے میں پیار سے بھی سمجھا سکتے تھے، لیکن پیار سے کبھی سمجھا ہی نہیں، ٹیڑھی بات کی ہے. ایسی میرے ساتھ چیزیں ہوئی کہ میں نے پہلے یہ نیت کر لی تھی کہ میرے کو جیسا موقع ملے گا میں پہلے گھر چھوڑ دوں گی. اچھا، بعض جو ہے بچی ہے جو گھر سے بھاگتی ہے تو سونا چاندی سب لے کے بھاگتی نا جمع کر کے، تو اس نے خود بولے میں نے کچھ لے کے بھی نہیں گئی، میں خالی یہاں سے جان چھڑانا چاہتی تھی. ہر بات میں ٹوکم ٹاکی، ہر بات میں اپنے کام کی حدیث بیان کرے حافظ صاحب. جب کوئی ان کو کام کرانا ہے تو حدیث یاد آ جائیں گی ان کو، اور جب ان کے اوپر ہوئیں گی تو حدیث بھول جائیں گے وہ. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو دینداری کا بعض لوگ غلط فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. اپنے کام کی حدیثیں سب یاد ان کو، جیسے میں نے اس دن بتایا تھا نا، اپنے کام کی سب حدیثیں یاد، لیکن جہاں پہ اپن اٹک گئے وہاں پہ سب بھول گئے. تو اس لیے دینداروں کے ساتھ بھی یہ ہے کہ بچوں کو، چاہے وہ بچے بڑے ہو چاہے چھوٹے ہو، سختی کی حد تک ہونی چاہیے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں 10 سال رہا اور بہت چھوٹی عمر سے رہا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی مجھے اف تک نہیں کہا. کبھی ایسا نہیں کہا یہ کیوں نہیں کیا، اور کبھی ایسا نہیں کہا یہ کیوں کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری بہت رعایت کرتے تھے. حالانکہ حضرت انس کون تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تھے تو حضرت انس کی والدہ آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگی میرے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، یہ میرا بچہ ہے، اس کو آپ اپنے ساتھ رکھیں، یہ آتا جاتا رہے گا، کبھی ہمارے گھر میں آئے گا، کبھی آپ کے گھر میں آئے گا، آپ کی خدمت کرے گا، مدینہ میں آپ کو جو بھی کام رہے گا کرے گا. تو اللہ کے نبی نے خوشی خوشی قبول کیا. بہت پیارا بچہ تھا انس. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا طریقہ دیکھو، اتنی بہترین تربیت کی حضرت انس رضی اللہ عنہ. کہتے ہیں کہ آج تک مجھے اللہ کے نبی نے کبھی کوئی سختی سے میرے ساتھ بات نہیں کی. تو بعض موقع ایسے ہوتے ہیں دوستوں جہاں پر سختی کرنا پڑتی ہے، لیکن سختی کے اندر بھی دوستوں محبت ہونی چاہیے. سختی کے اندر بھی محبت ہونی چاہیے. وہ سب چیزیں سیکھنے کی ہیں. آپ جب علماء کے ساتھ رہیں گے اور بزرگان دین کے ساتھ، ایک تو ہے علماء کا طبقہ، ایک ہوتا ہے بزرگان دین کا طبقہ جو لوگوں کی اصلاح کی فکر کرتے ہیں، لوگ ان سے جڑتے ہیں، ان سے بھی ملنا چاہیے. ایسے ہمارے علاقے کے اندر ہمارے آس پاس میں بہت لوگ ہیں، تو اصلاح کی فکر اپنی بھی، اپنے بچوں کی بھی، اور اپنے، تو وہی شروع میں بات آئی کہ بیک وقت تینوں طبقوں پر محنت کرنا ہے، بچوں پر بھی، ورنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی مکمل نہیں ہوتی، عورتوں پر بھی. اور ہم عورتوں پر بھی بہت سختی کرنے لگے تھے، اور نہیں کرتے تو ایک دم ہی چھوڑ دیتے، جو کرنے کا کر، اور کرتے تو بہت زیادہ سختی کرتے ہیں. تو یہ سب چیزیں نہ ہو تو بہتر ہے دوستوں. اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق دے، اس کو سمجھنے کی توفیق دے. کل انشاءاللہ عید کے احکامات بیان کریں گے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ والحمد للہ.